بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لتبلون فی اموالکم وانفسکم وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ محترم بزرگوں، گزشتہ ملاقات میں اس ملک میں اللہ کے نیک بندوں کی دینی خدمات کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی۔ ایک اصولی بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے شریعت کی جتنی باتیں ثابت ہیں وہ سب دین کا حصہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جتنی چیزیں ثابت ہیں وہ سب دین کا حصہ ہیں، اور دین کے کسی بھی شعبے میں اخلاص کے ساتھ اگر بندہ لگے گا تو اللہ کے ہاں اس کا مقام، اس کا درجہ، اس کا ثواب محفوظ ہے۔ صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ تو وہ تھے جو مسجد نبوی میں بیٹھ کر درس و تدریس کا کام کر رہے تھے، نہ وہ حکومتی معاملات میں دخل اندازی کرتے تھے، نہ اس کا کوئی عہدہ لیتے تھے، نہ جنگوں میں جاتے تھے، نہ بارڈروں میں جاتے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ تعلیم و تعلم۔ بعض اللہ کے نیک بندے تھے جو کثرت سے عبادات میں لگے رہتے تھے، روزے رکھتے تھے، مجاہدے کرتے تھے، ذکر و اذکار کرتے تھے۔ بعض صحابہ میدان جنگ میں رہتے تھے، اور کچھ صحابہ حکومت کے انتظامی امور میں مشوروں میں رہتے تھے۔ کچھ جا کر جنگلوں سے گھاس پھوس کاٹ لاتے تھے، لکڑیاں چن لاتے تھے، اونٹ چراتے تھے۔ یہ سارے کام صحابہ کرتے تھے۔ ان میں سے کسی کام کو اہم، کسی کام کو غیر اہم کہنا ناانصافی ہے۔ اللہ کے واسطے جس کو جس کام میں لگا دیا گیا وہ اس کام میں لگ گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات اور سمجھ لیجئے، جن صحابہ نے لکھنے پڑھنے علمی کام کو مشغلہ بنایا، پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کو جمع کیا کتابی شکل میں یا اپنے شاگردوں کو سینے در سینے، اس نے اس کو سکھایا، اس نے اس کو سکھایا، اس نے اس کو سکھایا۔ جو لوگ پڑھنے پڑھانے کے کام میں لگے تھے کتابوں کے اندر ان کا تذکرہ زیادہ آئے گا، اور جو دوسرے کام میں لگے تھے اس میں نہیں لگے تھے ان کا تذکرہ کم آئے گا۔ مثلاً سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے انتہا قریبی، بے انتہا چہیتے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی چلتے تھے دائیں اور بائیں ابو بکر اور عمر ہوتے تھے۔ کسی اہم مسئلے میں مشورہ کرنا ہوتا تھا تو آپ سیدنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق کو بلاتے تھے۔ اور اللہ کا نظام بھی بڑا عجیب ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کے وصال کے بعد خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق، خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ بند نہ ہو گیا ہوتا تو اگلے نبی عمر ہوتے۔ کتنی بڑی بات ہے! لو کان بعدی نبی لکان عمر۔
لیکن کتابوں کے اندر حضرت عمر ابن خطاب سے روایتیں کم ملیں گی اور ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے ڈھیر ساری روایتیں ملیں گی. تو کیا علمی اعتبار سے عبداللہ ابن عمر اپنے ابا سے افضل ہیں؟ بالکل نہیں. عبداللہ ابن عمر ابن خطاب سے کسی انگل سے افضل نہیں ہے. لیکن کتابوں کے اندر عبداللہ ابن عمر کی روایتیں ملتی ہیں، عمر ابن خطاب کی کم ملتی ہیں. سیدنا عمر ابن خطاب سے ہر طرح افضل ہیں سیدنا ابوبکر صدیق بلا کسی اختلاف کے. امت کا متفقہ عقیدہ ہے جو اہل السنہ والجماعہ ہیں کہ پیغمبر کے بعد سب سے افضل کون؟ ابوبکر صدیق. ابوبکر صدیق سے کتنی روایتیں ملتی ہیں کتابوں کے اندر؟ نہ کے برابر. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جہاں کھولو ابو ہریرہ، یہ اسلام میں داخل کب ہوئے؟ یہ سن 7 میں اسلام میں داخل ہوئے ہیں. 13 سال مکہ المکرمہ میں ابو ہریرہ نہیں ہیں. 7 سال مدینہ منورہ میں ابو ہریرہ نہیں ہیں. نہ جنگ بدر میں، نہ احد میں، نہ خندق میں، نہ صلح حدیبیہ میں. فتح خیبر کے بعد سن 7 میں اسلام میں داخل ہوئے ہیں. کتنا عرصہ ملا اللہ کے نبی کی صحبت کا؟ 3 سال. اور حدیثیں اتنی بہت سی. وجہ اگر یہ بنیاد ہے تو پھر ابو ہریرہ افضل ہو گئے ابوبکر اور عمر سے. وجہ سن لیجئے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں اسلام میں داخل ہوا تو میں سارا کام چھوڑ کر اللہ کے نبی کے در پر آ کر پڑ گیا. پھر اس کی بھی پرواہ نہیں کی کھانے کو ملے گا کہ نہیں ملے گا، بھوکا رہا تو رہ گیا. جس حال میں گزارا ہوا کر لیا، اللہ کے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا. ہر وقت جو مجلس ہوئی ابو ہریرہ موجود. چونکہ عبداللہ ابن عمر سیدنا عمر ابن خطاب کے صاحبزادے ہیں، پہلے سے تربیت تھی، ان کا لمبا عرصہ ہے. اس لیے ابو ہریرہ علمی دنیا میں، یعنی کتابی دنیا میں، علمی مقام کی بات نہیں کر رہا، حدیثوں کو جمع کرنا، ریکارڈ میں لینا، اس میں عبداللہ ابن عمر سے تو آگے نہیں بڑھ پائے وہ. لیکن دیگر صحابہ کے مقابلے میں ابو ہریرہ کی روایتیں زیادہ ہیں. وجہ وہ اس کام میں لگے. اور سیدنا ابوبکر اور عمر کہاں لگے؟ وہ اللہ کے نبی کے مشیر تھے، وہ سلطنت کے معاملات کے مشوروں میں لگے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد امت کی ذمہ داری نبھائی. ایک طبقہ ہے جو آپ کو صرف اور صرف بارڈر میں نظر آئے گا. حضرت خالد کہاں نظر آئیں گے؟ بارڈر میں. سعد بن وقاص کہاں نظر آئیں گے؟ ابو عبیدہ جراح کہاں نظر آئیں گے؟ یہ فوجوں کی کمانڈ کرتے تھے. جو فوجوں کی کمانڈ کرتے تھے وہ مدینے کے اندر مسجد میں کبھی کبھی نظر آئیں گے، لوٹ کر آئے تب، ورنہ یہاں سے آئے وہاں گئے، وہاں سے آئے وہاں گئے. ان کا کام اسلامی سرحدوں اور بارڈروں کی حفاظت. طبقاتی طور پر صحابہ نے الگ الگ کام کی، الگ الگ ذمہ داریاں اوڑھ لی. حضرت خالد کا مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تلوار دی تھی. لو خالد جاؤ، تم کو اللہ کامیاب کرے گا. سیف اللہ کا لقب دیا تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی دور صدیقی میں، دور فاروقی میں بڑے عظیم عظیم کارنامے انجام دیے انہوں نے. اور جدھر رخ کیا کامیابی نے قدم چومے. جنگ یرموک جو روم کے خلاف لڑی گئی ہے اس کا صحرا ہے خالد کو ہے. جنگ قادسیہ جو فارس کے خلاف جنگ لڑی گئی ہے اس کا صحرا سیدنا سعد بن وقاص کو ہے. حضرت خالد کا انتقال ہو رہا تھا بستر پر، رو رہے تھے. تو لوگوں نے کہا خالد کیوں روتے ہو؟
تم سے اللہ کے نبی راضی تھے، تم سے ابو بکر راضی تھے، تم سے عمر راضی تھے، تم کو اللہ کے نبی نے سیف اللہ کا خطاب دیا۔ تو وہ کہنے لگے اسی بات پہ رو رہا ہوں، زندگی بھر میدان جنگ میں مارا مارا پھرا اس امید پر کہ جام شہادت نوش کرنے کو ملے گا، آج بستر پر آخری وقت گزر رہا ہے۔ بستر پر موت تو عورتوں کو آتی ہے، شہسواروں کو اور مردوں کی موت میدان میں ہوتی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، اسپتالوں میں، گھروں میں، بستروں میں جب روح قبض ہوتی ہے تکلیف زیادہ ہوتی ہے، میدان جنگ میں تکلیف بھی کم ہوتی ہے، اعزاز بھی ہوتا ہے، دنیا بھی اعزاز ہوتا ہے اور آخرت تو کیا کہنے۔ ایک صحابی ہے، جام شہادت نوش کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اتارنے کے لیے خود قبر میں اترے اور مسکراتے ہوئے باہر آ گئے۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا جنت کی حوریں آئی ہوئی ہیں، وہ آپس میں لڑ رہی ہیں، اس دولہے کو میں لوں گی، اس دولہے کو میں لوں گی۔ ایک حور کے پنڈلی سے کپڑا ہٹ گیا، میری نگاہ پڑ گئی، میں مسکرا کر باہر آ گیا۔ قرآن کی وہ آیتیں آپ نے نہیں پڑھی ہیں؟ صاف قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، خوش ہیں، فرحاں ہیں، شاداں ہیں۔ يَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، وہاں سے ہمارے پاس پیغام کہلا رہے ہیں۔ اس دنیا کا مزہ ہی الگ ہے، لیکن اللہ کا نظام ایسا ہے کہ پردہ ہے، ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے، عام حالات میں ان کی بات سن نہیں سکتے، کبھی کبھی خدا سنا دے، اس کی مرضی، اس کی قدرت، عقلاً محال بھی نہیں ہے، لیکن عام حالات میں ہمارا ان سے رابطہ نہیں ہے۔ ایک دیوار بیچ میں حائل ہے، اس دیوار کا نام ہے برزخ، عالم برزخ ہے، ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر۔ اس لیے کہ اگر ادھر والوں کو ادھر کا دکھ جائے تو کوئی باغی بغاوت نہیں کرے گا، کوئی نافرمان نافرمانی نہیں کرے گا، سب سجدے میں گر جائیں گے۔ اللہ دکھا کر کلمہ نہیں پڑھوانا چاہتا، تم کو وہ حالات دکھا کر ہم کلمہ نہیں پڑھوانا چاہتے۔ کلمہ وہ معتبر جو بن دیکھے مانو، الذین یؤمنون بالغیب، بن دیکھے مانو، دیکھنے کے بعد سب مانیں گے۔ دیکھنے کے بعد تو فرعون نے مان لیا تھا، جب وہ منظر دکھ جائے گا تو کوئی انکار نہیں کرے گا۔ ابھی مانو، خدا کو دیکھا نہیں دیکھا بغیر دیکھے مانو، قبر کے حالات دیکھے نہیں دیکھے بن دیکھے مانو، میدان محشر دیکھا نہیں دیکھا بن دیکھے مانو، جنت جہنم دیکھی نہیں دیکھی بن دیکھے مانو۔ دیکھنے کے بعد تو سب مانیں گے، اور دیکھنے کے بعد مانو تو کیا مانا؟ ہمارے اکابر میں سے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، جن کا تذکرہ میں نے گزشتہ کیا، حضرت شیخ الہند بھی پوری زندگی مجاہدے میں گزار دی، حتیٰ کہ تقریباً 75-78 سال کی عمر میں گرفتار کیے گئے تھے اور مالٹا کی جیل میں قید کیے گئے تھے۔ کون تھے وہ؟ کچھ کام نہیں تھا ان کو، وہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، صدر مدرس تھے، اور ہندوستان کے بڑے بڑے علماء کے استاذ تھے۔ ان کا بھی انتقال بستر پر ہوا، وہ بھی آخری وقت میں رو رہے تھے یہ کہہ کر کے کہ میری تمنا تھی کہ دین کی خدمت میں کہیں کام آؤں گا، جام شہادت نوش کرنے کو ملے گا، لیکن آج بستر پر موت ہو رہی ہے۔ حضرت شیخ الہند بھی آخری وقت میں یہ کہہ کر دنیا سے گئے۔ بہرحال اصل بات پر آ جائیے، صحابہ کرام میں سے الگ الگ طبقات ہیں، الگ الگ کام کیا، پھر ان کے شاگردوں میں الگ الگ طبقات بنے۔ امت میں ایک طبقہ کھڑا ہوا جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی حفاظت کی، الفاظ کی۔ جس طبقے نے الفاظ کی حفاظت کی وہ محدثین کہلائے، اور جس طبقے نے اس سے نکلنے والے معنی، مفہوم، ترجمے اور مسائل کی حفاظت کی وہ فقہا کہلائے۔
میں پھر دہراتا ہوں اس بات کو، بڑی غلط فہمی ہے لوگوں میں۔ جن لوگوں نے الفاظ کی حفاظت کی، پیغمبر کی حدیثوں پر آنچ نہیں آنا چاہیے، راوی کو پرکھا، حدیثوں کو جمع کیا۔ صحابہ کرام نے لمبے لمبے اسفار کیے ہیں حدیثیں سننے کے لیے، اور ان کے شاگردوں نے، تابعین، تبع تابعین نے کئی سو میلوں پر اونٹ کے سفر کیے ہیں صرف ایک حدیث سننے کے لیے۔ اس وقت آج جیسے مدرسے نہیں تھے، کلاس نہیں تھے، کورس بندی نہیں تھی، متعین اساتذہ اور ٹیچر نہیں تھے، جو جہاں بیٹھا ہے وہاں بیٹھا ہے۔ اللہ کے بندے آتے تھے، سیکھتے اور جاتے تھے۔ وہ لوگ اپنے گھر کا کام کاج بھی کرتے تھے، کسی کی دکان ہے، صبح کے وقت دکانے بیٹھے ہیں اور شام کو پڑھانے بیٹھ گئے، کسی کی کھیتی باڑی ہے، صبح کے وقت کھیتی باڑی کا کام دیکھا، شام کو پڑھانے بیٹھ گئے۔ اور کچھ ایسے تھے فجر کی نماز پڑھی، 1 گھنٹہ پڑھایا پھر نکل گئے کام میں، ظہر میں آئے 1 گھنٹہ پڑھایا پھر نکل گئے کام میں، مغرب بعد آئے بیٹھ گئے، مغرب بعد اسے بعد پڑھا دیا، کام بھی کر رہے ہیں، بچے پڑھ بھی رہے ہیں۔ یہ بچے رہیں گے کہاں؟ کوئی بیچارہ کسی دکان میں باہر سو جاتا تھا، کوئی کسی کے یہاں نوکری کر لیتا تھا، کوئی کسی کی دکان کی حفاظت کے نام پر کہ میں رات میں آپ کی دکان میں باہر سو جاؤں گا، آپ کی دکان کی حفاظت ہوگی، مجھ کو آپ چراغ دے دیجئے، بس یہی میرا معاوضہ ہے، میں آپ کے چراغ میں پڑھتا رہوں گا، آپ کی دکان کی حفاظت ہو جائے گی۔ اس طرح لوگوں نے علم حاصل کیا، کھایا کھایا، نہیں کھایا نہیں کھایا۔ دنیا کے اندر دین اس طرح پھیلا۔ جن لوگوں نے الفاظ کے اوپر محنت کی، اللہ کے نبی کی احادیث کی، وہ محدثین کہلائے، اور جنہوں نے معانی پر غور کر کے مسائل نکال کر امت کو دیا، وہ فقہا کہلائے۔ اسی لیے محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر فقہا کا تذکرہ بڑے احترام کے ساتھ کیا ہے۔ محدثین نے اپنی کتابوں میں فقہا کا تذکرہ بڑے احترام کے ساتھ کیا ہے، اور پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، کسی محدث نے اپنی کتاب کے اندر فقہا کی مذمت پر کوئی عنوان نہیں قائم کیا۔ خود بخاری نے فقہ اور فقہا کی عظمت پر بیان باب قائم کیا، مسلم نے باب قائم کیا، فقہا کی عظمت کا باب قائم کیا۔ ان فقہا نے بڑی محنت کی، امت کو مسائل دیے، دنیا میں اسلام پھیلا، نئے نئے علاقوں میں اسلام گیا، نئے نئے مسائل پیدا ہوئے، دنیا کے نئے نئے حالات ہیں۔ ایک مثال دوں آسان سی، آپ میں سے ہر شخص کے سمجھ میں آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ہم کوئی چیز خریدیں گے، جب صحابہ کوئی چیز خریدتے تھے تو کس چیز سے خریدتے تھے؟ اس وقت کرنسی کیا تھی؟ اس وقت کرنسی سونے اور چاندی کے سکے تھے۔ سونے کے سکے کا نام تھا درہم، دینار، اور چاندی کے سکے کا نام تھا درہم۔ یہ کرنسی تھی۔ اسی لیے قرآن نے کرنسی کے نام پر سونے اور چاندی کا تذکرہ کیا ہے۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جہنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم۔ جو لوگ خزانوں کو گاڑ گاڑ کے رکھتے ہیں، اللہ کا حق نہیں نکالتے، یہ خزانہ ان کا تپایا جائے گا، یہ سونے اور چاندی کے سکے تپائے جائیں گے، پیشانی داغی جائے گی، پیٹھ داغی جائے گی، بازو داغے جائیں گے روز قیامت، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اس مال کے خاطر اللہ کو بھول گئے تھے، اللہ کا حق نہیں نکالا تھا، یہ مال تمہارے لیے وبال جان بن کر اس وقت کھڑا ہوا ہے۔ زمانہ آگے بڑھا، کافی عرصے تک سونے اور چاندی کے سکے ہی چلتے تھے۔ اب سیدھی بات ہے، وہ پیسہ آدمی کہاں رکھے گا؟ تو لوگ زمین کے اندر دفن کر دیا کرتے تھے، اپنے کھیتوں میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ بچوں کو بتلا دیا تو بڑے میاں کے مرنے کے بعد بچوں نے نکال لیا، اور نہیں بتلا سکے تو کس کو پتہ؟ وہ جو خزانے نکلتے تھے اور ان خزانوں کے اوپر مخلوقات پہرا اپنا ڈال دیتی ہیں، آج تک نکل رہے ہیں وہ خزانے۔ کیوں؟ آدمی رکھتا کہاں؟ اور آگے دنیا بڑھی، کاغذ کا پیسہ آ گیا، کاغذ کا نوٹ آ گیا، اس کے اوپر
کوڈ نمبر پڑا ہے، گورنر کی سگنیچر ہے، اتنے کلر ہونا چاہیے، اوریجنل یہ ہے، ڈپلیکیٹ نہیں ہونا چاہیے، وہ کاغذ کا نوٹ چلا۔ یہ کاغذ کا نوٹ ہمارے ملک کے اسٹاک میں جتنا سونا ہوگا اور ہمارے ملک کی معیشت عالمی مارکیٹ میں جس معیار کی ہوگی، اس معیار پر پیسے کی قیمت گھٹے گی اور بڑھے گی۔ اس بنیاد پر کرنسی اوپر نیچے ہوتی ہے۔ جی ڈی پی اوپر جائے گی، سکہ اوپر جائے گا، ڈاؤن ہوگی، نیچے آئے گا۔ میں نے گزشتہ کہا تھا اورنگزیب عالمگیر کے دور حکومت میں 35 پر تھی ہماری جی ڈی پی ہندوستان کی، تب تو سونے کی چڑیا تھا ہندوستان، اور آج 14 سے پہلے کچھ غنیمت تھا، اب تو پوچھئے مت، کٹورا ہاتھ میں لے کر کھڑے ہونے کی دیر ہے، جہاں پر لائے کھڑا کر دیا ان لوگوں نے۔ کیوں اوپر نیچے ہوتی ہے؟ عالمی مارکیٹ میں آپ کی قوت خرید، آپ کے خزانے کا اسٹاک، آپ کو یاد ہوگا 91 میں وی پی سنگھ کی سرکار گر گئی تھی، کچھ دنوں کے لیے چندر شیکھر وزیر اعظم بن گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا، اور اسی وقت وہ جنگ چھڑی تھی افغانی وہ صدام کے خلاف، عراق والی۔ ہندوستان کے حالات خراب ہوئے تھے، بہت بڑی مقدار میں انہوں نے سونا بیچا تھا چندر شیکھر کے زمانے میں، سونے کا خزانہ کم ہوا تھا، کرنسی گر گئی تھی۔ جو لوگ اس شعبے سے وابستہ ہیں وہ خوب جانتے ہیں۔ یہ کاغذ کا نوٹ جو ہوتا ہے، سرکاری خزانے میں سونے کی یہ چٹھی ہوتی ہے۔ جس طریقے سے آپ لوگ بمبئی سے مال بک کراتے ہیں، گوڈاؤن میں مال پڑا ہوا ہے تو آپ کیا دکھا کر لیتے ہیں؟ ڈی او، پارٹی کا آرڈر، اس کو 100 تھیلا دے دو، اس کو 50 تھیلا دے دو، اس کاغذ کی کیا اوقات؟ لیکن صاحب کا ٹھپا ہے، صاحب کی سگنیچر ہے، سیریل نمبر ہے تو آپ کو مال مل جاتا ہے۔ اس نوٹ پہ لکھا ہوتا ہے، آپ پڑھ لیجئے گا، گورنر کی سائن ہوتی ہے، میں دارک کو اتنا پیسہ ادا کرنے کا وچن کرتا ہوں، نوٹ پہ لکھا ہوتا ہے۔ یعنی اصلاً یہ نوٹ اس سونے کی قیمت کا بدلہ ہے۔ یہ نوٹ کا تو مسئلہ 100 سال پرانا ہو گیا، پھر آگے بڑھیے، پھر آپ کا پیسہ بینک میں ہے، کہاں نکال کے لائیں گے اور کہاں لے کر جائیں گے؟ تو کھاتے سے کھاتے میں آپ نے چیک کاٹ کے دے دیا، اگر سگنیچر برابر ہے، کھاتے پیسہ ٹرانسفر ہو گیا۔ اور آگے بڑھیے، پھر اور کارڈ آ گئے، کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ، فلاں کارڈ، ڈکا کارڈ، اور اب دنیا کے شریف چاہتے یہ ہے کہ اب کوئی بینک کے جائے وائے نہیں، سارا پیسہ بینک کے پڑا رہے، اس کھاتے سے اس کھاتے، اس کھاتے سے اس کھاتے، تاکہ پردہ جو کتوں ویسا ہی پڑا رہے، حقیقت کھلے نہیں۔ ڈیجیٹل کرنسی جو چاہ رہے ہیں لوگ، ہر شخص سمجھتا ہے ان چیزوں کو۔ میں مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ جن بیچاروں کو خبط ہے کہ ہم تو ڈائریکٹ ہم کو قرآن میں دکھاؤ، ہم کو حدیث میں دکھاؤ، ہم فقہ نہیں مانتے، ان سے پوچھو نوٹ کرنسی ہے، یہ سونے اور چاندی کا بدلہ ہے، دکھا دو سنت میں، دکھا دو حدیث میں، دکھا دو قرآن میں۔ چیک آپ کاٹ کر دے رہے ہو، یہ چیک کرنسی ہے۔ کیوں؟ میں نے آپ کو چیک دیا، آپ نے اس کو دیا، اس نے اس کو دیا، اس نے اس کو دیا، اور آخر میں جانے کے بعد سگنیچر برابر نہیں تھی، چیک باؤنس ہو گیا، یہ سودے بچے، کینسل ہوئے۔ کیا فرماتے ہیں؟ دکھاؤ حدیث۔ یہ ضرورت ہے فقہ کی، یہ ضرورت ہے فقہ کی۔ میں آپ کو واقعہ سناؤں۔ ایک جگہ ایسا ہوا، لڑکی لڑکوں میں اختلاف ہوتا ہی رہتا ہے، تنازع بڑھ گیا، کورٹ کچہری ہو گئی، اب کیس چلنے لگا۔ اب جب تک کیس کا فیصلہ نہیں ہوگا اس وقت تک بچی کہیں اور نکاح نہیں کر سکتی، بیٹھی ہے۔ کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ یار شیطان کی آت ہے، بچی کی جوانی خراب ہو رہی ہے، سمجھاؤ بچی والوں کو، مسئلہ ختم کریں، ان کو رکھنا نہیں، آپ کو بھیجنا نہیں ہے، طلاق لو، عدت کے بعد بیچاری کا دوسرا گھر بس جائے گا۔ میں نے رابطہ کیا، تیار ہو گئے لوگ، بیٹھک ہوئی ہمارے نئے گاؤں میں، ماشاءاللہ دونوں طرف سے علماء پہنچے۔ لڑکی کی طرف جو علماء پہنچے تھے وہی طبقہ تھا، ہم کو حدیث دکھاؤ۔ بات ہوئی تو لڑکی والا کیا بولا؟ ٹھیک ہے طلاق دے دے، ہم کیس نکال لیں گے۔ لڑکا والا کیا بولا؟ کیس نکال لو، ہم طلاق دے دیں گے۔ ہر جگہ ایسا ہوتا ہے، جہاں اس قسم کا مسئلہ ہوتا ہے وہاں یہ مسئلہ آتا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی بتلائیے آپ لوگ کیسے ہوگا، سناؤ کوئی حدیث۔
ارے نہیں مولانا، نہیں مولانا نہیں، پہلے آپ اقرار کرو کہ آپ کے پاس اس کا حل نہیں ہے، تو ہم بولیں گے ہم فقہ والے، ہم انڈائریکٹ والے۔ آپ بتاؤ پہلے مرغی کی پہلے انڈا، کس کو آپ دباؤ گے؟ لڑکی والا کہتا ہے طلاق دے ہم کیس نکالیں گے، لڑکا والا بولتا ہے کیس نکالے ہم طلاق دیں گے، آپ بتاؤ پہلے کون سا کام ہوئے گا؟ تقریباً آدھا گھنٹہ گزرا، آخر انہوں نے کہا کہ ہاں مولانا ہم اعتراف کرتے ہیں ہمارے پاس حل نہیں ہے، آپ بتلائیے۔ ٹھیک ہے، ہم اسی لیے احسان مانتے ہیں فقہا کا، اس قسم کے موقعوں پر فقہ ہی کام آئے گی۔ بہت تفصیل سے فقہا نے اس پر کلام کیا ہے۔ طلاق معلق، طلاق معلق کیا ہوگی؟ لڑکا یہ لکھے گا کہ اگر فلاں فلاں تاریخ تک کیس نکل جائے تو میں طلاق دیتا ہوں۔ اب کیس نکلنے کے بعد دوبارہ طلاق اس سے مانگنا نہیں ہے، خود بخود پڑے گا۔ اب پنچ کی ذمہ داری ہے کہ اس پر نگاہ رکھے کہ واقعتاً کیس نکلا کہ نہیں نکلا، ایسا نہ ہو کہ وہ کمبخت کہہ دے نکل گیا، وہ بولتا نہیں نکلا، پھر جھگڑا۔ تو 3 افرادی کمیٹی بنائی گئی کہ یہ 3 لوگ تصدیق کر دیں گے کہ ہاں کیس نکل گیا تو طے ہوگا کیس نکلا اور طلاق واقع ہوئی۔ اس میں بھی تھا، ہم 3 لوگ تھے، ہم نے اپنی نگرانی میں کیس نکلوا دیا، وکیلوں نے تصدیق کر دی کہ ہاں بھائی اب کچھ کسر نہیں ہے، تو چونکہ تحریر تو بنی ہوئی تھی طلاق بھی پڑ گئی۔ دونوں بیٹھے، ہم نے دونوں کو ملایا، بھائی جو ہوا ہوا، دل صاف کرو، بچی بھی خوش بچہ بھی خوش۔ ایک مثال دی میں نے آپ کو، ایک مثال دی میں نے آپ کو، بھیونڈی کے اندر بلڈنگ بننا شروع ہوئی، بکنگ ہو گئی، بلڈنگ گئی رک، اب بولو سودے بچے کینسل ہوئے۔ زمین والا لکھاتا ہے ڈیولپر سے 2 سال کے اندر بلڈنگ مکمل کر دو گے؟ ہاں کر دیں گے۔ کارپوریشن لوگ کیا کرو گے آپ؟ کتنے مسائل ہیں، یہ نئے مسائل ہیں اور آنے والے ہر دن میں مسائل میں اور اضافہ ہوئے گا۔ ایک مثال آپ کو اور دیتا ہوں، قرآن و سنت کے اندر ایک جگہ نہیں 10 مقامات پر یہ بات موجود ہے، جو چیز تمہارے تابع میں نہ ہو، قبضے میں نہ ہو، اس کو بیچنا مت، منع کیا گیا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دوں گا۔ ایک پرندہ ہوا میں اڑ رہا ہے، جنگل کا پرندہ ہے، میں نے کہا یہ میرے کھیت کے اوپر جا رہا ہے، مور، سارس، کبوتر، کوئی بھی پرندہ ہے، 500 روپے کا ہے، 400 کا لیتے ہو؟ اس نے کہا ہاں، میں نے 400 اس سے لے لیے، وہ میرا تھا کیا؟ نہیں، تو میں نے بیچا کیسے؟ جو چیز میری نہیں اس کو مجھے بیچنے کا حق نہیں ہے۔ اب آئیے بزنس میں، ایک مال ابھی بنا نہیں ہے، آرڈر پر مال بنے گا اور سودا ہو گیا، ایجنٹ نے سودا آپ سے کر کے، کسی نے امریکہ، کسی نے برطانیہ، کسی نے سعودیہ میں پیسہ اٹھا لیا، نہیں ہوتا، صبح شام ہوتا ہے۔ جو کمپنیاں ایڈوانس آرڈر لیے بغیر مال بنا کے بیٹھ جاتی ہیں اور مال جام ہو جاتا ہے، وہ کنگال ہو جاتے ہیں۔ آپ میں سے کاروبار میں وہی لوگ کامیاب ہیں جن کو ایڈوانس آرڈر ملے۔ آج سن رہے آپ 15-25 دن سے مر گئے، برباد ہو گئے، ڈوب گئے، لٹ گئے، لیکن لوم چل رہا ہے۔ کیوں؟ جن لوگوں کے پاس آرڈر ہے لمبے لمبے، وہ کیوں بند کریں گے؟ ان کو کہے خسارہ۔ اب جس بیچارے کو بنانا اور ڈھونڈنا اور بیچنا، وہ پریشان ہے۔ بلڈنگ کا گڈھا کھودا گیا، کاغذ پر بکنگ چالو، پہلا مالا میرا، دوسرا مالا تیرا، تیسرا مالا تیرا، یہ نقشہ ایسا ایسا، اب بلڈنگ کہاں ہے؟ اور کبھی ایسا بھی ہوگا بلڈر مر گیا، اب کیا کرو گے؟ کبھی ایسا بھی ہوگا کہ اس جگہ پر رکاوٹ لگ گئی، تو کیا کرو گے؟ یہ کیا بک رہا ہے؟ اس کی مثالیں دکھاؤ ہم کو پرانے زمانے میں۔ یہاں پر فقہ کام آئے گی۔ امت کے ایک طبقے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ جمع کرنے پر محنت کی، وہ محدثین کہلائے۔
کہیں کہیں ضمناً کسی مسئلے کا تذکرہ وہ کر دے الگ بات ہے، وہ فقہ کے ہر مسئلے میں ٹانگ نہیں ڈالیں گے، وہ کام مجتہدین کا ہے۔ مجتہدین انہی قرآن و حدیث کے ذخیرے کو لے کر کے کھنگال کر مسائل نکالیں گے، امت کو مسائل دیں گے۔ امت کا ہر آدمی ہر مسئلے پر خود غور کرنے بیٹھے، ہر مسئلے پر خود اجتہاد کرے، نکلے ہوئے مسئلوں پر تو عمل کرنے کی فرصت نہیں ہے امت کو۔ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی فرصت نہیں ہے غریب کو۔ یہ بیٹھے گا اجتہاد کرنے، یہ بیٹھے گا 15-20 سال کا کورس پڑھنے۔ کچھ افراد ہوں گے جو محنت کر کے پڑھیں گے اور بڑوں کی تحقیقات کی روشنی میں عوام تک رہبری کا کام انجام دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے دلوں کا میل بھی صاف کرتے تھے، باطنی گندگی بھی صاف کرتے تھے، اس کا نام ہے تزکیہ نفس۔ بعض لوگوں نے تزکیہ نفس پر محنت کی، اس کو میدان بنایا۔ جن لوگوں نے تزکیہ نفس پر محنت کی وہ صوفیہ کہلائے، وہ عمل تصوف کہلایا، ان کی درسگاہیں خانقاہ کہلائیں، بڑی خدمات ہیں، بڑا اونچا مقام ہے ان کا اہل اللہ کا۔ اور سچی بات یہ ہے جب تک باطن صاف نہیں ہوتا انجن میں طاقت نہیں آتی، کشش نہیں پیدا ہوتی۔ مشکل حالات پر قائم رہنے کا حوصلہ اسی وقت ہوگا جب باطن پختہ ہوگا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب گرفتار کیے گئے اور مکے سے آپ کو جدہ بھیجا گیا، پھر جدہ سے آپ کو مصر، وہاں سے جیزہ، پھر وہاں سے مالٹا، تفصیل ہے اس کی۔ تو حضرت شیخ الہند بھکار مار کے رو نہیں رہے تھے، کیا فرمایا؟ الحمدللہ بمصیبت گرفتار بودم نہ بمعصیت۔ شکر ہے خدا کا مشکل میں پڑا ہوں، معصیت میں نہیں۔ معصیت میں پڑا ہوتا تو مجھ کو فکر ہوتی ہے۔ یہ مقام کب ملے گا؟ جب باطن روشن ہوگا۔ بہت بڑا نام ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آپ لوگ ان کو الگ الگ ناموں سے یاد کرتے ہیں، کوئی غوث پاک کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ جذبات ہیں، عقیدت ہیں، تصوف کی دنیا میں بہت بڑا نام ہے ان کا، بہت اونچے مقام کے اللہ کے نیک بندے ہیں۔ ان کا کاروبار بھی تھا، وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ بڑی کشتیوں سے سامان جاتا آتا تھا، یعنی چھوٹے جہاز۔ تو حضرت کا جہاز کہیں سے آ رہا تھا سامان لے کر کے، کچھ جہاز ڈوبے تو بعض لوگوں کو ایسا لگا کہ ان کا جہاز بھی ڈوب گیا، تو کسی نے آ کر بتلایا کہ آپ کا تجارت کا جہاز ڈوب گیا، کتنا بڑا نقصان ہے۔ سر جھکایا، فرمایا الحمدللہ، اپنے کام میں لگ گئے۔ کچھ دیر میں جب سارے جہاز ساحل پہ لگے تو حضرت کا جہاز ڈوبا نہیں تھا، کوئی اور جہاز ڈوبا تھا۔ آنے والے نے کہا حضرت آپ کا جہاز بخیر و عافیت ساحل پہ آ گیا ہے، آپ کا جہاز نہیں ڈوبا۔ سر جھکایا، فرمایا الحمدللہ۔ تو شاگرد نے پوچھا حضرت جہاز ڈوبا تو الحمدللہ، بچا تو الحمدللہ۔ فرمایا بیٹا ایسا ہے، 2 موقع ایسے آتے ہیں کہ بندہ خدا کو بھول جاتا ہے، ایک موقع خوشی کا، ایک موقع غمی کا۔ اسی بات کو بہادر شاہ ظفر نے کہا ہے، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، گو ہو کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ فرمایا پہلی اطلاع ملی، دکھ تو ہوگا نا انسانوں، لیکن مجھ کو فکر ہوئی کہ مال کے نقصان کی بنیاد پر میرا رشتہ میرے خالق و مالک سے کہیں کمزور تو نہیں ہو گیا۔ تو میں نے سر جھکا کر جائزہ لیا، محسوس ہوا میرا رشتہ میرے خدا سے ویسے ہی برقرار۔ میں نے کہا الحمدللہ، یہ مال تو ہاتھ کا میل ہے، آنا اور جانا ہے۔ جب دوبارہ اطلاع ملی کہ نہیں آپ کا جہاز نہیں ڈوبا تو خوشی ہوئی۔ پھر مجھے فکر ہوئی میں اس خوشی میں اپنے خالق و مالک کو بھول تو نہیں گیا۔ میں نے سر جھکا کر پھر جائزہ لیا، محسوس ہوا کہ نہیں رشتہ میرا برقرار ہے میرے خدا سے۔ میں نے کہا الحمدللہ۔
یہ کیفیت کب پیدا ہوگی؟ جب باطن روشن ہوگا. اور باطن کب روشن ہوگا؟ مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں، میں ان سے کہا کرتا ہوں پڑھا ہے مذاق کیا ہے، وہ پوچھتے ہیں مولانا یہ نیکوں کی صحبت، نیکوں کی مجلس، یہ کہاں ہے قرآن و حدیث میں؟ ارے وارے احمقو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی پیدا کرو، سچوں کی صحبت حاصل کرو. رزق حلال کماؤ گے، عبادت کے اندر نور پیدا ہوگا. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اتنی واضح ہدایات موجود ہیں. سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو منصبی ذمہ داری دی گئی، آپ کو ہم نے کیوں بھیجا؟ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ پیغمبر کی منصبی ذمہ داری سنیے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. قرآن پاک اللہ کی امانت پڑھ کر سنانا، دلوں کی گندگیوں کو دور کرنا، تزکیہ نفس. یزکیہم پیغمبر کی منصبی ذمہ داری ہے. آج پوچھتے ہو تزکیہ کہاں سے آیا، تصوف کہاں سے آیا؟ اس کا مذاق اڑا رہے ہو. یہ پیغمبر کی منصبی ذمہ داری ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، دین کی تعلیم دینا پیغمبر کی منصبی ذمہ داری ہے. جو لوگ قرآن و سنت کی حفاظت میں لگے ہیں وہ بھی پیغمبر کے کام کو آگے بڑھا رہے ہیں. جو تزکیہ نفس کر رہے ہیں وہ پیغمبر کام کو آگے بڑھا رہے ہیں. جو تعلیم کا کام کر رہے ہیں وہ پیغمبر کام کو آگے بڑھا رہے ہیں. کوئی کسی کو کم، کسی کو زیادہ، کسی کو حقیر، کسی کو اونچا ہرگز تقسیم نہیں کرنا چاہیے. پھر امت میں عام افراد جو نہ خانقاہ میں آ سکتے، نہ مدرسوں میں آ سکتے ہیں، نہ بہت پڑھے لکھے ہیں، نہ ان میں طلب ہے، ان تک کیسے پہنچے؟ میں نے اس سے پہلے بھی بات کہی تھی اور آج پھر آپ سے کہہ رہا ہوں. ہمارے مدرسوں بچے آتے تو ہم پوچھتے ہیں کیا عمر ہے، کیا پڑھا ہے؟ بھائی چھوٹے والے کلاس میں 6-7 سال کے بچے ہونا چاہیے، اس کی عمر 12-13 سال کی ہو گئی ہے. اس کو اس کلاس میں ہم بیٹھالتے ہیں، بچے مذاق اڑائیں گے اس کا. یہ مسئلہ ہوتا ہے. چھوٹے کلاس میں بڑا بچہ بیٹھا، بچے اس کو چھیڑیں گے، کوئی بولے گا بیل، کوئی بولے گا اونٹ، کوئی لمبو، یہ ان کو مارے گا، شکایتیں آئیں گی، پرابلم کھڑا ہوگا. کلاسوں کے اندر کورس بندی ہوتی ہے. آپ اس کو 3 مہینے کے بعد لے کر آئے ہیں، 3 مہینے کا کورس آگے بڑھ چکا ہے. استاد روز روز کا آگے بڑھائے گا، اس کو الگ سے کون پڑھائے گا؟ مسائل کھڑے ہو رہے ہیں. اور اسی لیے عام طور پر بچے بھاگتے، ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے. الگ سے کوئی استاد محنت کرے، بچہ شوقین ہو، تب کہیں جا کر کور ہوتا ہے. چلیے ان تمام باتوں کو ہم نے نظر انداز کیا، بچے کو لے لیا. کتنے بچے لیں گے آپ؟ بھیونڈی کے مدرسوں میں آپ 100% بچے بھر دیجئے، کتنے ہوں گے؟ 5000 بھی نہیں ہوں گے. تمام مدرسوں میں، تمام مکاتب میں جتنی کوالٹی جگہ ہے، کیپیسٹی، بچے آپ بھر دیجئے، 5000 بھی نہیں ہونے والے. آبادی کتنی ہے؟ 18 سے 20 لاکھ کی. آپ 1 لاکھ کا 2% پکڑیے تو 30 لاکھ ہوا، 30,000 ہوا. 30,000 بچوں کو پڑھائی ملنی چاہیے. اور جگہ کتنے کی ہے؟ 3 سے 4,000 بچوں کی. باقی کہاں جائیں گے؟ ایک شخص سے بڑا ہو گیا، شادی ہو گئی، کاروبار میں لگ گیا، اب جا کر مدرسے میں پڑھے گا؟ یہ نہیں پڑھ سکتا. یہ میں آپ کو چند مثالیں دے رہا ہوں. ان کی خدمت کون کرے گا؟ میں آپ کو بتلا دوں، حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی یو پی کے اندر ہے، مولانا منظور نعمانی بھی یو پی کے اندر ہے، مولانا ابرار صاحب بھی یو پی کے اندر ہیں. اور اسی یو پی میں آپ کا سہارنپور، نانوتا، تھانہ بھون، گنگو، جلال آباد، یہ سارے اہل اللہ کے علاقے. یہ آپ کا مغربی یو پی جو ہے، یہ الحمدللہ مسلمانوں کی تعلیم گاہوں کا علاقہ ہے. اب تو اکثر علاقوں مدرسے کھل گئے. قدیم درس گاہیں اس علاقے میں تھی، دارالعلوم وہیں، مظاہرعلوم وہیں، تھانہ بھون وہیں، جلال آباد وہیں، گنگو وہیں. جو لوگ ادھر بیٹھے ہوئے تھے مشرقی یو پی میں،
خاص طور پر ہمارے بندیل کھنڈ کے علاقے میں اب تو آپ کو سمجھ میں آئے گا ہی نہیں. تیز گرمی کے موسم میں ایک بالغ جگہ آپ کو ایسی نہیں ملے گی جو پھٹی نہ ہو. زمین پھٹ جاتی تھی. ان کے اندر سانپ بچھو کیڑے مکوڑے ہوتے تھے. جب پانی برستا تھا برس کر کھل جاتا تھا تو ہر 10 قدم پر بچھو. مسجد کی دیوار میں پچھم کی طرف ہم لوگ جا کر ڈبے ڈبے بچھو سے بھرتے تھے. ڈنڈی مارا, ڈنگ توڑ دیا اس کے پکڑ کے اس کو ڈبے کے اندر. اتنے بدبو کرنے والے کیڑے مسجد کے اندر اتنے ہوتے تھے کہ جھاڑو لگا کر اتنا کیڑا بھر کے ڈبوں میں جا کر پانی پھینکاتے تھے. ایسے علاقوں میں کسی کا جانا آنا مشکل تھا. جو اللہ کے بندے وہاں بیٹھ کر کام کر رہے ہیں ان کا اللہ کیا مقام ہوگا. 8-10 سال پہلے کی بات ہے. آپ کا چھتیس گڑھ جو مدھیہ پردیش سے جو مشرقی خطہ ہے اس کو کاٹ کر تھوڑا سا دوسرے صوبوں سے لے کر بنایا گیا, جس کی راجدھانی رائے پور ہے. میں وہاں گیا, سفر میں جا رہا تھا. راستے میں ایک جگہ رکنا ہوا مدرسے میں. تیز گرمی کا موسم تھا, دوپہر کا وقت. تو ہمارے باندہ کے پڑھے ہوئے بعض حفاظ علماء وہاں موجود تھے. میں بیٹھا, ایک نے آ کر تکیہ رکھ دی, ایک نے مجھ کو ڈھکیل کے آہستہ سے لٹا دیا, لیٹ گئے. ایک نے میری ٹوپی نکالی اور سر میں تیل رکھ دیا. میں ان کو منع کر رہا ہوں, بھائی تکلف مت پڑیے, میرے پاس آدھا گھنٹہ ہے, مجھے آگے جانا ہے. کوئی پیر دبا رہا ہے, میں ان کو منع کر رہا ہوں, وہ رو رہے ہیں مارے خوشی کے. کہنے لگے ہم لوگ مہینوں ترستے ہیں علماء کے دیدار کو, یہاں کون آئے گا. آج ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے آپ آئے تو کم سے کم. شام ہو گئی, ہم لوگ آگے چلے. عصر پڑھ کے نکلے, راستے مغرب پڑھنی تھی. ہم سب باوضو تھے. میں نے کہا بھائی دن ڈوب گیا, مصلی ساتھ میں نماز پڑھ لے مغرب کی. ہاں روکتے ہیں, اور آگے چلے گئے. میں نے پھر ٹوکا, ہاں روکتے, پھر آگے چلے گئے. آدھے گھنٹے کے بعد تھوڑی سی آبادی آئی تو وہاں انہوں گاڑی روکی. میں نے کہا بھائی وہاں پڑھا دیا ہوتا. کہنے لگے مولانا جنگل ہے, بھالو چیتے حملہ کر دیتے اور انسانوں کی خوشبو سونگھتے ہیں. وہ جگہ محفوظ نہیں ہے جہاں سے آپ کو ہم لے کر آ رہے ہیں. میں بھوپال سے جنگل کے علاقے میں جا رہا تھا. جو ڈرائیور مجھ کو گاڑی میں لے کے جا رہا تھا اس نے کیا کہا, مولانا میں کل یہاں سے علماء کو لے کے جا رہا تھا اور ہمارے سامنے سے شیرنی اپنے بچوں کو لے کر روڈ کراس کر رہی تھی. تو میں نے پھر آپ نے کیا کیا. کہنے لگے ہم کانچ چڑھا کر رکے رہے, بھیا جائے گی. یہ وہ علاقے ہیں جہاں اللہ کے بندے دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں. وہاں کے مدارس والے ہوں, مکاتب والے ہوں یا جماعت والے ہوں, آپ بتائیے کون پرسان حال ہے ان کا. ان علاقوں میں کون جائے گا. اس دکھی انسانیت کی کون فکر کرے گا. ہاں ایک تلخ حقیقت یاد رکھیے گا, ہمارے بزرگوں نے جماعت کا کام شروع کیا, اللہ نے اس کو فروغ دیا. یہ دین نہیں ہے مکمل, یہ 6 نمبر کے دائرے کے اندر ہے. عقائد نہیں ہے اس کے اندر, مسائل نہیں ہے اس کے اندر, علمی بحثیں نہیں ہے اس کے اندر. یہ امت کو پیاس لگا دینا ہے, کنواں خود ڈھونڈ لے گا. بیماری کا ایکس رے نکال کے دکھا دے, بھائی تیری ہڈی فریکچر ہے. اب جب ہو گیا کہ پیر ٹوٹا ہے, ڈاکٹر خود ڈھونڈ لے گا. جب یہ مسجد کے ماحول میں رہے گا, سنتوں کا اہتمام کرے گا, اٹھنا بیٹھنا سونا اور جاگنا سنت کے مطابق ہوگا, تو روحانیت تو بیدار ہوگی, کشش پیدا ہوگی. اسی لیے اللہ کے بندے جب جا کر لوٹ کر آتے ہیں زندگیوں میں تبدیلی ہوتی ہے. آنے کے بعد مقامی طور پر ماحول گندا ملا, پھر وہی کے وہی ہو گئے, الگ بات ہے. لیکن ہمارا ساتھی 4 مہینے 40 دن جا کر آنے والا تسبیح لے کر لوٹ کے آتا ہے, مسواک لے کر لوٹ کے آتا ہے, چہرے پر داڑھی لے کر لوٹ کے آتا ہے. یہ اس کام کی نورانیت کی دلیل ہے, آپ دیکھ لیجئے. لیکن اس کام سے دین کی اہمیت عظمت دلوں کے اندر بیٹھی. اب دین کہاں ملے گا؟ علماء سے. مسائل کہاں ملیں گے؟ علماء سے. قرآن کہاں درست ہوگا؟ علماء سے. حلال و حرام کون بتلائے گا؟ علماء بتلائیں گے. اب یہ جو فاصلہ بڑھا یہ غلط ہوا. یہ ان کو کم سمجھے, وہ ان کو سمجھے نہیں. آپ کا کاروبار ہے, ایک آدمی لوم چلواتا ہے, کاریگر رکھتا ہے, نکالتا ہے, پگار باندھتا ہے, دھگی ناپتا ہے, اور ایک بھائی مارکیٹ دیکھتا ہے.
پیسہ وہ لے کر آتا ہے، لیکن لوم کون چلوا رہا ہے؟ اب وہ کہے کہ میں اصل تو بیکار، وہ کہے میں اصل تو بیکار، تو انجام کیا ہوگا؟ ایک مرتبہ بدن کے اعضاء نے کہا ہم محنت کرتے ہیں، پیر نے کہا میں چلتا ہوں، ہاتھ نے کہا پکڑتا ہوں، آنکھ نے کہا میں دیکھتی ہوں، کان نے کہا میں سنتا ہوں، دانت نے کہا میں چباتا ہوں، اور کمبخت دل بیٹھ کے حکومت کرتا ہے، پکا پکایا مال لے کر خالی پمپنگ کرتا ہے، راجا کہلاتا ہے۔ کر دو اسٹرائک، ہو گئی اسٹرائک۔ اب ہاتھ نہیں چلے گا، پیر نہیں چلے گا، کچھ کھانا پینا کچھ نہیں، پڑے ہیں۔ اب ایک دن کے بعد اب تو کمبخت اٹھنے کے لائق بچا ہی نہیں۔ جب پیٹ میں غذا نہیں پہنچی تو سارے اعضاء ویسے ہی مر گئے۔ اب سمجھ میں آئے کہ او ہو، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں، یہ آپس کے ملاپ سے ہی تو جسم ہے۔ اسی کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایمان والوں کی مثال جسم کی مانند ہے، کانٹا پیر میں چبھتا ہے لیکن پورا بدن کانپتا ہے، زبان بولتی ہے، ہاتھ چلتے ہیں۔ تو امت کے مختلف طبقات، مدارس اپنا کام کریں گے، خانقاہیں اپنا کام کریں گی، علماء اپنا کام کریں گے، جماعتیں اپنا کام کریں گی، اور 1000 مرتبہ فخر کے ساتھ کہتا ہوں جماعت کا کام شروع ہوا علماء سے، جماعت کے نگراں علماء، آج تک سارے امیر علماء ہیں۔ نہ جانے کس کی نگاہ ہے بد لگی، فاصلے ہوئے کیوں؟ میں بیان کر رہا ہوں آدھا مجمع وہ ہے جو جماعت کی محنت سے مسجدوں میں آیا ہے۔ 5 وقتہ نمازوں کے اندر آدھے نمازی وہ ہیں جو جماعت کی محنت سے مسجدوں میں آئے ہیں۔ اس کام کا آپ انکار کر دیں گے؟ وہ عمومی کام ہے، لیکن جو حضرات اللہ نے توفیق دی ہے وہ اس کو آخر نہ سمجھے، وہ مقصود بالذات نہیں ہے، مقصود ہے دین۔ جب اس کے اندر لگ کر بیداری آئے گی تو انشاءاللہ دین سیکھیں گے۔ دین سیکھنا چاہیے، قرآن درست کرنا چاہیے۔ الحمدللہ مجھے خوشی ہے آپ کے علاقے میں لوگوں کو شوق ہوتا ہے، پڑھتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں، پوچھتے ہیں، لیکن جہاں نہیں ہے وہاں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور امت کے مختلف طبقات سب دین کے خدام ہیں، الگ الگ پہلو سے جو کام کر رہا ہے۔ میں آپ کو بتلا دوں، اللہ کے نیک بندے جب وہ چلتے تھے اور ان کو معلوم ہوتا تھا کہ اس علاقے میں فلاں بیٹھے ہوئے ہیں، کام ہو رہا ہے، تو اس علاقے کو چھوڑ کر اور جا کر کہیں بیٹھ جاتے تھے۔ ایک جگہ ایسا ہوا کہ ایک صاحب پہلے سے کام کر رہے تھے، دوسرے ایک صاحب پہنچ گئے، انہوں نے ان کے پاس پانی کا بھرا ہوا گلاس بھیجا۔ جو خادم لے کر آیا اس نے ان کو گلاس دکھایا، انہوں نے پھول اٹھایا اور پانی رکھ دیا کہ جا کے دے دو۔ ادھر سے بھرا گلاس آیا، ادھر سے پھول رکھ کے پلٹا دیا گیا۔ کیا ہوا؟ سوال جواب دونوں ہو گئے۔ انہوں نے کہلایا تھا گلاس بھرا ہوا ہے، انہوں نے کہا جس طریقے سے پھول اوپر رہتا ہے ڈسٹرب نہیں کرتا پانی کو، میں چند دنوں یہاں رہوں گا، آپ کے نظام کو ڈسٹرب نہیں کروں گا۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی ایک دوسرے کے ساتھ ان کا سلوک تھا۔ ایک واقعہ آپ کو اور سنا دوں۔ مغربی یوپی میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام مولانا حسین مدنی قریب العمر بھی ہیں اور ایک ہی زمانہ بھی ہے، اور مولانا مدنی کا حضرت شیخ کے ہاں بہت کثرت سے آنا جانا ہوتا تھا۔ مولانا زکریا صاحب کے ہاں وہ اللہ کے نیک بندوں کی داستان یہ لگے۔ تقریباً 15-20 میل کے فاصلے پر 2 مقامات پر جلسے تھے۔ ایک جگہ پر مولانا حسین مدنی کا بیان تھا اور ایک جگہ پر مولانا الیاس صاحب کا بیان تھا۔ مولانا حسین احمد صاحب کو معلوم ہوا کہ اس مقام پر مولانا الیاس صاحب کا بیان ہے، تو اپنے شاگردوں نے کہا سب وہیں چلو۔ انہیں معلوم ہوا مولانا الیاس صاحب کو کہ مولانا حسین مدنی کا بیان ہے، تو کہا سب وہاں چلو۔ وہ اپنے مقام میں چلے، وہ اپنے مقام میں چلے، بیچ میں ایک گاؤں میں دونوں جمع ہو گئے، جلسہ وہاں ہوا۔ میں ایک کتاب کا اعلان کروں گا مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی، داستانیں بہت لمبی ہیں۔ مولانا علی میاں اور مولانا منظور نعمانی ان کی جوانی ہے جب مولانا الیاس صاحب نے کام شروع کیا۔ حضرت شیخ بھی مولانا الیاس صاحب کے بھتیجے تھے۔ مولانا منظور نعمانی مولانا علی میاں حضرت شیخ کے ہاں سہارنپور جاتے تھے تو حضرت شیخ کا دسترخوان وسیع تھا، سب لوگ کھانا کھا لیتے تھے، دسترخوان اڑ جاتا تھا۔ پھر حضرت شیخ اپنے گھر کے باہری الگ کمرے میں ایک دسترخوان الگ لگاتے تھے
کس کے لیے؟ مولانا علی میں ندوی اور مولانا منظور نعمانی کے لیے، اور آواز دیتے تھے کہ اب روٹی ڈالو، تو اندر تازی گرم روٹیاں نکلتی تھیں، اور حضرت شیخ ہاتھ بڑھا بڑھا کر کے پردے کے پیچھے سے روٹی اٹھا کر کے اپنے ان دونوں شاگردوں کو کھلاتے تھے۔ بسا اوقات حضرت شیخ ان دونوں کو ان کے منہ میں کھلاتے تھے۔ مولانا الیاس صاحب کا آخری وقت تھا، بیماری تھی، ڈاکٹر نے اٹھنے کو منع کیا تھا۔ مولانا منظور نعمانی لکھتے ہیں میں ملنے گیا تو مجھ کو دیکھ کر فرمایا ذرا مجھ کو سہارا دے دو۔ سہارا لے کر بیٹھے۔ میں نے کہا حضرت آپ کو ڈاکٹر نے آرام کرنے کے کہا ہے، آپ آرام کیجئے، آپ بیمار ہیں۔ تو آنکھوں میں آنسو آئے۔ کہا منظور احمد تم ہی لوگوں کا بیمار کیا ہوا ہوں، آ جاؤ لگ جاؤ اس کام میں، مجھ کو کم سے کم یہ اطمینان ہو جائے کہ میرے بعد یہ کام چلتا رہے گا تو میں دنیا سے مطمئن ہو کر جاؤں۔ اس وقت تک مولانا یوسف صاحب کا انتخاب نہیں ہوا تھا۔ یہ مقام ہے ان بزرگوں کا۔ لکھنؤ شہر میں امین آباد کی مسجد جو مرکز کی مسجد ہے، پوری زندگی مولانا منظور نعمانی کا اس کے اندر درس قرآن ہوتا تھا۔ اب مولانا منظور نعمانی جماعت میں پیدل چلنے والوں میں شمار کیے جاتے ہیں، جو جماعتیں پیدل چلتی تھیں۔ کئی مہینوں مولانا منظور نعمانی جماعتوں میں پیدل چلے۔ کس کی نگاہیں بد لگی؟ یہ فاصلے کیوں ہو گئے؟ یہ ہلکا پن ہے، یہ چھوٹا پن ہے۔ اور ایک دوسرے کے عیب ہم دیکھیں گے تو کیا میرے اندر عیب نہیں ہے؟ آپ کے اندر عیب نہیں ہے؟ ارے گاڑی چلے گی تو کاربن تو آئے گا، پیٹرول تو ختم ہوئے گا، پنچر بھی ہوگی۔ کون سی ایسی گاڑی ہے جو بگڑتی نہیں ہے؟ کون سا ایسا انسان جو بیمار نہیں پڑے گا؟ ارے انبیاء کے ماسوا ہے کون جس کے اندر کمی نہ ہو؟ ایک دوسروں کے عیوب دیکھنے کے بجائے ایک دوسرے کی تائید احترام۔ ہم نے مولانا صدیق صاحب کا دور دیکھا، حضرت کتنے بھی مصروف ہوتے تھے، یو پی کے اندر کوئی بھی اجتماع ہوتا تھا جا کر ٹائم نکال کے وہاں بیٹھتے تھے، اور اس وقت کے اکابر ان اہل اللہ کو لا کر تخت پر بیٹھالتے تھے۔ اجتماعات میں مولانا منظور نعمانی کو، مولانا علی میاں کو، مولانا صدیق صاحب کو، مولانا عبدالعلیم جونپوری کو، ان اللہ والوں کو احترام کے ساتھ لا کر عوام کے سامنے لوگ بیٹھالتے تھے تاکہ عوام دیکھے کہ ہمارے شیخ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ رشتے ہونا چاہیے، ادھر سے بھی احترام ہونا چاہیے، ادھر سے بھی احترام ہونا چاہیے۔ یہ کام اس شان کے ساتھ چلا ہے، اللہ نے اس کو 200 سے زائد ممالک کے اندر فروغ نصیب کیا۔ یہ اس کے بانیوں کے خلوص اور اس کام کے تقدس، پاکیزگی عند اللہ مقبول ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ میں نے کہا میرے بھائی نہ خزانہ نہ خزانچی، کوئی بیلنس نہیں۔ اجتماع ختم ہوا، گھٹا ڈال دیا، بچا بیٹھ کے فرصت کیا، یہاں کوئی بیلنس نہیں ہے، کوئی خزانہ نہیں ہے، کوئی اکاؤنٹ نمبر نہیں ہے، کوئی چیک نہیں ہے، کوئی خزانچی نہیں ہے۔ عقل کا علاج کرو۔ یہ درویشوں کی تو جماعت ہے جو کوپن لے کر کھانا کھاتے ہیں، اپنی جان اپنا مال لگا کر چلتے ہیں۔ کمی ہوگی بھائی، دھوبی گھاٹ ہے، کپڑے گندے بھی آئیں گے، دغیلے بھی آئیں گے۔ جو پہلے سے صاف ہوں گے بہت صاف ہو جائیں گے، جو بہت گندے ہوں گے گندگی کم ہو جائے گی، لیکن دھوبی کے ہاں دھلنے کے بعد فائدہ بہرحال پہنچے گا۔ اس کام سے جو لگا یا لگے گا اس کو فائدہ محسوس ہوگا، اس لیے کہ یہ کام مسجدوں کا کام ہے، یہ کام انسانیت کی فکر کا کام ہے، یہ کام انسانیت کی فلاح اور بہبود کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر بہت سے اہل اللہ نے موٹی موٹی کتابیں لکھی۔ مولانا یوسف صاحب کے انتقال پر مولانا منظور نعمانی نے الفرقان کا خصوصی شمارہ شائع کیا تھا، حضرت جی نمبر، بہت قیمتی مواد ہے وہ۔ حضرت مولانا علی میں رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا الیاس صاحب کی اس تحریک کو نشانہ بنا کر تفصیل کے ساتھ پوری کتاب لکھی ہے، اور وہ کتاب عربی زبان کے اندر بھی منتقل ہوئی ہے۔ ان حالات میں وہ کتاب وہاں فروخت ہو رہی ہے، پڑھی جا رہی ہے، اور بڑے بڑے علماء اس کی سراہنا کر رہے ہیں۔ ہندوستان کے اندر اردو میں کتاب ہے، عالم عرب میں وہ عربی میں کتاب ہے، نہ جانے کن کن لوگوں نے لکھا۔ چونکہ میں نے گزشتہ دنوں میں اس موضوع پر بات کی، بعض ساتھیوں کی خواہش ہوئی اس سلسلے میں جس کتاب کا حوالہ آپ دے رہے ہیں وہ کتاب اگر حاصل ہو جائے تو ہم لوگ لے لیں۔ دیکھیے کتاب ہے حضرت مولانا علی میں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی دینی دعوت،
بہت آسان زبان میں بہت پیاری کتاب ہے. کتاب کی قیمت ہے 100 روپیہ. 80 روپے میں آپ کو دیں گے شکیل بھائی. اگر ختم ہوگی تو ہم پھر منگا کر دیں گے, آپ لوگ لیں, خود پڑھیے. پڑھنے والے شوقین ساتھیوں کو دیجیے, غریب ساتھیوں کو دیجیے. کوئی اچھی کتاب ہو تو آدمی کئی نسخے لے لے, کچھ رکھ لے, کچھ دے دے. اپنے بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اپنے ان بڑوں کے ساتھ جڑ کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.